میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت نمبر 13 اور 14۔ دو آیتیں ہم سیکھیں گے آسان الفاظ میں تجوید کے ساتھ۔ پہلے ہم متصل ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم پھر مفرد پڑھیں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم تجوید دیکھیں گے آیت نمبر 13 میں۔ تحبونہا، تحبو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، ہا پہ الف مدہ، کیونکہ ہا الف خالی سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو ادھر الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ نصرم، نسق کی صاد پر پڑھی جائے گی، رم دو پیش تنوین اور میم مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے۔ من اللہ، اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ من اللہ وفتح قریب، وفتح دو پیش، آگے قاف، آگے حروف اخفا میں سے تو ادھر اخفا ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ قریب یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، اور قریب دو پیش تنوین وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نی پہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یا ایھا الذین، یا پہ مد متصل ہے، چار الف مد ہے، چار الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ الذین، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ آمنو، نو پہ وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر۔ کونو، کو پہ وہ مدہ، نو پہ مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو ادھر مد منفصل ہو رہی ہے، چار الفی مد ہے، چار حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انصار اللہ، صا میں الف مدہ، اللہ پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ را کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کما، کما قال عیسی ابن مریم، کما الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے۔ قال، قا میں الف مدہ، الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ عیسی ابن، عی یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ سب میں قلقلہ ہو رہا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، ہلا کر پڑھیں گے۔ عیسی ابن مریم، مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ من انصاری، من نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من انصا، ان نون ساکن کے بعد صا آ گیا ہے تو ادھر
اخفا ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ری اللہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو ادھر مد منفصل ہو رہی ہے۔ 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من انصاری اللہ، اللہ پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قال الحواریون، قو میں الف مدہ، الف خالی سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے۔ حوا میں الف مدہ، رجونا واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو ادھر واو مدہ ہو رہا ہے۔ نحن انصار اللہ فآمنت طائفہ، انصا، ان میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آگے حروف اخفا میں سے تو ادھر غنہ کریں گے۔ صا میں الف مدہ ہو رہا ہے اور اللہ پر پڑھا جائے گا۔ فآمنت طائفہ، نت، نون کو طا کے ساتھ جوڑ کر ادغام کریں گے، درمیان والا تا ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ طا میں مد متصل ہو رہی ہے، 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، میم کو میم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، چھوٹا سا اوپر میم لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قلاب والا میم، تو اس میم کو پڑھیں گے یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے میم زیر میم با زبر با، میم بنی، ادھر مد منفصل ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل 4 الفی مد ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسرائیل، اسرا، ادھر مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ای میں یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، را کو طا کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے، درمیان والا تا نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ادھر ادغام ہو رہا ہے۔ طا پہ الف مدہ ہے، الف مدہ نہیں بلکہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، اس کو بھی ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اصل میں تن ہے، طائفتن 2 پیش تنوین ہے تو اس کو وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے، گول تا کو، طائفہ۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ الَّذِينَ، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا، وہ ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ ہو رہا ہے۔ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا، ہم فَأَصْبَحُوا، میم ساکن کے بعد فا آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفی ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ فَأَصْبَحُوا، واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ۔ ظاہرین، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔